احتجاجی تحریک کب شروع کریں گے؟ سنا تھا کہ چھوٹی عید سے پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم احتجاجی تحریک شروع کریں گے، لانگ مارچ ہوگا. احتجاجی تحریک کا صرف اور صرف ثوابدید وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انہوں نے واضح طور پہ مجھے انسٹرکشنز دی ہیں کہ عمر ایوب قوم کو بتا دو کہ میں ڈٹا ہوں اور اپنے اصولوں پہ آئین پاکستان اور رول آف لاء کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جب تک مجھے مرضی ہے یہ جیل میں رکھیں. شیر افضل مروت صاحب منظر سے بالکل غائب ہیں. جب پارٹی مشکل وقت میں تھی تو اس وقت شیر افضل مروت ایک واحد آدمی تھا، باقی بھی تھے، لوگوں نے کام کیا، لیکن جتنا شیر افضل مروت نے اس وقت سٹینڈ لیا باقی کسی بندے نے سٹینڈ لیا. تو کیا پارٹی ان کو اب چھوڑ رہی ہے، پیچھے دھکیل رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپنا ڈیسیجن ہے. انہوں نے کلیئر ڈیسیجن دیا تھا، بالکل درست بات ہے. وہ آئے تھے اور اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی سامنے منظر عام پہ آئے تھے. بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں اس تحریک میں، اور یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا جو امپلیمنٹ ہوا ہے. عمر ایوب صاحب، ایک جانب آپ اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، روات میں آپ کو جگہ دی گئی، بجائے اس کے کہ اسلام آباد میں کرتے یا پنجاب میں کرتے، آپ لوگ سوات چلے گئے جہاں پر آپ کی اپنی ہی حکومت ہے. وہاں پر کس کے خلاف احتجاج؟ دیکھیں، ہم نے جلسہ آپ جب کرتے ہیں آپ کا ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے اجازت نہیں دی، اور انہوں نے اجازت دی ہے ایسی جگہ میں دی ہے جو کہ زمین سی ڈی اے کی نہیں ہے، جو دور ہے بہت زیادہ. اسلام آباد سے 30 کلومیٹر دور ان کا ہے. جس طرح پہلے میں نے کہا، اس کو آپ اسلام آباد کا جلسہ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ روات یا پھر گجر خان کا جلسہ کہیں گے. تو مطلب ہم نے اسلام آباد کا کہا تھا، بات ہوئی ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا. سوال آپ کریں گندم اور آپ کو جواب ملے باجرا، تو یہ تو بات نہ بنی نا. حکومت مدت اپنی مکمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کہاں پوری کرے گی حکومت اپنی مدت، یہ تو ختم ہونے جا رہی ہے. کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ صرف 2 دن آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے، دھرنا دینا ہے، احتجاج کرنا ہے. ان کا اشارہ آپ پی ٹی آئی اور مولانا کی جانب تھا. 2 دن بعد حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. دیکھیے، دھرنا یا آپ کا مظاہرہ، میں پھر وہ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ ٹریگر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دبانا ہے. ایک جانب رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یو ایس امریکہ سے، وہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، وہاں سے ٹویٹس ہوتی ہیں. لیکن دوسری طرف زین قریشی صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی مشاورت سے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ تضاد کیوں تھا آپ کے خیال میں؟ کون خان صاحب کی سب مشاورت سے ہو رہا تھا یہ ٹویٹس وغیرہ؟ بہت سمپل چیز ہے. دیکھیں، جہاں پہ ٹویٹ کا حوالہ ہے اس پہ آپ دیکھ لیں. حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے. ابھی میں نے بات کی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ. حمود الرحمان کمیشن کوئی نئی کل یا پرسوں کی رپورٹ نہیں ہے، یا صبح نہیں شائع ہوئی. یہ 72-73 کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور یہاں پہ ایک کیبنٹ ڈویژن ہے، وہاں پہ چلے جائیں، ان کے کسی سیف میں پڑی ہوگی، اس کو ڈی سیل کر کے اس کو پبلک کرنے چاہیے. کس سے ڈر رہے ہیں؟ ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کا، اس کے بعد رپورٹس ڈی سیل ہو جاتی ہیں. ڈی سیل کریں، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہماری یہی ڈیمانڈ ہے. جو حمود الرحمان کمیشن میں حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، اور کیا کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اور آپ سن لیں بات آصف زرداری کی، اس کی سپیچز سن لیں، آپ سن لیں میاں نواز شریف کی سپیچز سن لیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. تو پھر ایف آئی اے کو کرنا چاہیے، ان کو بھی بلا لیں ساتھ. یعنی خان صاحب کی کنسنسس اور ان کی رضامندی سے یہ ٹویٹس ہوئی ہیں؟ سمپل بات میں کر رہا ہوں جناب، کہ میری آپ الفاظ جو ٹویٹس ہوئی ہیں اس پہ حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے. حمود الرحمان کمیشن کوئی نئی چیز نہیں ہے. حمود الرحمان کمیشن پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور جب تک ڈی سیل نہیں ہوگی وہ لوگ اس پہ کیا سرائیاں کرتے رہیں گے. ڈی سیل کریں. ایف آئی اے میں پیش ہونے جا رہے ہیں، طلبی ہوئی آپ کی بھی، رؤوف حسن صاحب کی بھی، بیرسٹر گور صاحب کی بھی. ایف آئی اے جو ہے وہ فشنگ ایکسپیڈیشن پہ نکلا ہوا ہے. ایف آئی اے کس اس پہ مجھے بلا رہا ہے؟ آئی ایم لیڈر آف دی اپوزیشن. وہ کیا پوچھنے جا رہا ہے؟ فشنگ ایکسپیڈیشن کرنی ہے؟ فشنگ ایکسپیڈیشن ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں. ان کو میرے وکیل ڈاکٹر بابر اوان صاحب نے خط جو ہے وہ بھیج دی ہے کہ وہ غلط غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اور حمود الرحمان کا یا انہوں نے بات کرنی ہے، اور ان 1971 کے ایونٹس کی بات کرنی ہے. تو پھر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مجھے مہیا کی جائے، اس کے بعد میں پھر ان سے ملوں گا. عمر ایوب صاحب، آپ جو بات کریں تو یہی بات اگر شروع میں کر دی جاتی، جو تضادات بیانات میں آئے، تو یہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. یہی بیان ہے، یہی وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے رہے ہیں، یہی بات باقی بھی لیڈران بات کرتے ہیں، لوگ کرتے رہے ہیں. تو لہٰذا جنہوں نے ابھی تو یہاں پہ اس طرح بن رہا ہے کہ جی حمود الرحمان کمیشن کا کوئی شخص بات بھی کرے یا وہ اس کو مینشن بھی کرے، تو یہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہو رہا ہے، بہت بڑا جرم اس نے مطلب کمٹ کر دیا. ہماری کنونشنز، ہمارے فلیش پروٹیسٹ پنجاب میں شروع ہیں، مختلف جگہوں میں ہو رہے ہیں.
حکومت پنجاب اور مرکزی حکومت پی ٹی آئی کے نام سے ڈرتی ہے، ان کی روح جاتی ہے، کیونکہ یہ کھوکھلے لوگ ہیں. یہاں پہ یہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ مطلب دیمک شدہ بیساکھیوں پہ یہ لوگ کھڑے ہیں، یہ فیس نہیں کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ ایڈمنسٹریشن کو سامنے رکھ کے اور کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی ایشو ہے. بھائی باقی پارٹیوں والے جب آتے ہیں تو سیکیورٹی ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ لوگ جلسے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ لوگ کھلی کچہریاں نون اور یہ سارے لوگ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تحریک انصاف کے لیے صرف سیکیورٹی ایشو ہے. اور دوسری چیز میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ ہمارے جلسے ہوں گے، ہم لوگ کریں گے اور دنیا آئے گی انشاءاللہ. اور روات کا وہ تو سی ڈی اے نے زمین کسی اور کی، ملکیت کسی اور کی، مویشی منڈی ادھر لگ رہی ہے، اس کے بعد آپ کا 30 کلومیٹر دور وہاں پہ آپ نے رکھا ہے. ہم لوگ کہہ رہے ہیں اسلام آباد مطلب اس کی مثال وہی ہے کہ سوال گندم اور جواب جو ہے وہ کچھ اور. صاحب بتائیے گا کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت بہت یہ کھوکھلی حکومت ہے، ان کے کندھے تو کمزور ہیں لیکن اس پر جو ہاتھ ہے وہ بہت مضبوط ہے. اس سوال کا جواب دیجیے گا. دوسری مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو احتجاجی آپ کریں اس بار کیسی کو منفرد شکل ہوگی یا پہلے کے جیسا احتجاج ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ اپنے آپ کی بڑی اچھی مثال ہے کہ کندھے جو ہیں وہ کمزور ہیں، ہاتھ مضبوط ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو ہاتھ مضبوط ہاتھ ہوتا ہے وہ کمزور کندھے پہ ہوتا ہے تو وہ بھی انسان، وہ پنجابی کہتا ہے وہ بھی ڈگ جاتا ہے، مطلب وہ بھی گر جاتا ہے کیونکہ وہ کندھے وہ لوڈ سہ نہیں سکتے ہیں. تو یہ تو جو کٹ پتلیاں ہیں یہ تو مطلب ڈھیر ہو گئی ہیں ابھی سے. یہ اپنے پیسے بنانے میں لگی ہیں. یہ ویٹ سکینڈل آپ دیکھ لیں 450 ارب کا. ابھی گندم کا آپ کا گندم میں کہہ رہا ہوں چاول کا سکینڈل آ رہا ہے کیونکہ اسمگلنگ جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہوتی ہے آپ کی ایران کے بارڈر سے، اس کی پیمنٹس جو ہیں وہ سب کی سب وہ بارٹر ٹریڈ سے ہوتی ہیں اور وہ چاول کے ذریعے. ایوب صاحب آپ اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. نون لیگ بار بار کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی آئے ہم سے مذاکرات کرے، بات کرے، ٹیبل ٹاک کرے. کیوں بات نہیں کر رہے آپ لوگ؟ کیسز وہ دڑا دڑ بناتے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کا آفس ابھی جو یہاں پہ بایو میٹرکس میں نے کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بایو میٹرکس میں نے کی ہیں ڈی سیل کرنے کے لیے اپنا سینٹرل آفس پاکستان تحریک انصاف کا. سی ڈی اے کو کورٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا کہ آپ امیجیٹ ڈی سیل کریں اور وہ نہیں کر رہے ہیں. تو محسن نقوی جو ہے وہ فراڈ کر رہا ہے، شہباز شریف فراڈ کر رہا ہے، مریم نواز فراڈ کر رہی ہیں. یہ سب کے سب فراڈ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. ہو سکتا ہے ٹیبل ٹاک کے بعد یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. ٹیبل ٹاک نہیں ہے، ان کی زبانوں میں گونگلو ہیں، زبانیں نہیں ہیں. غور خان صاحب نے کل پریس کانفرنس میں ہی کہا ہے کہ مطلب اب سختیاں کم ہونی چاہیے. تو وہ شکوہ یہ کر رہے تھے کہ بھائی ہم پہ سختیاں زیادہ ہو رہی ہیں، کافی ٹائم ہو گیا تو سختیاں کم ہونی چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ ہم لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور میرے قائد نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب میں ملا ہوں، میری 3 یا 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان میں سے 2 بار اور 2 یا 3 بار انہوں نے واضح طور پہ مجھے انسٹرکشنز دی ہیں جو میں پریس کانفرنسز بھی کر چکا ہوں کہ اچھا عمران خان کو بتایا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جا سکتا ہے، امکانات موجود ہیں. گزشتہ روز سے خبر گردش کر رہی ہے، تو کیا اس پر آپ لوگوں کا ٹیک ہے اگر منتقلی ہوتی ہے کوٹ لکھپت جیل؟ میرا خیال ہے یہ افواہیں ہیں، ابھی تک کوئی چیز ہوئی ہم لوگ ضرور اس کو عدالت کے ذریعے وہ ریزسٹ ہوگا انشاءاللہ نا. اور شکریہ مولانا صاحب. اور آپ کب ایک کنٹینر پر نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہماری الائنسز جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کی بات چیت چل رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. ان کی اپنی ایک جدوجہد چل رہی ہے اس وقت، ہماری اپنی ہے اور باقی پارٹیوں کی بھی ہے. اور میرا خیال ہے سارے لوگوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے.